یہ فیصلہ ہمیں کسی صورت منظور نہیں ہے۔ خاندان کا بڑا بیٹا ہونے کا یہ مطلب ہرگز نہیں کہ وہ ہماری صدیوں پرانی روایات کی دھجیاں اڑا دے اور ہم اسے سرآنکھوں پر بٹھا کر سرداری کی پگ پہنا دے۔ پنچایت کو بیچوں بیچ کھڑے ایک بارش بزرگ نے اپنی لاٹھی زمین پر زور سے مارتے انتہائی گرجدار آواز میں یہ بات کہی تو وہاں موجود ہر شخص نے ان کی تائید میں سر ہلایا۔ آج گاؤں کی سب سے بڑی پنچایت لگی ہوئی تھی اور فیصلہ اس علاقے کی سرداری کا ہونا تھا۔ سب جانتے تھے کہ سرداری کے لیے ارزم خان کا نام نامزد کیا گیا ہے اور سب اس پر متفق بھی تھے، لیکن عین وقت پر سرپنچ پر دباؤ ڈال کر ارزم کا نام ہٹا دیا گیا اور اس کی جگہ اسفند خان کا نام شامل کر دیا گیا، جو کہ خاندان کے سب سے بڑے بیٹے کا خون تھا۔ سرپنچ نے جیسے اسفند خان کے نام کا اعلان کیا، پوری پنچایت میں ایک شور سا برپا ہو گیا۔ ہر طرف اعتراضات کی آوازیں اٹھنے لگی، لوگ اپنی جگہوں سے کھڑے ہو گئے اور فضا میں عجیب سی کشیدگی پھیل گئی۔ ارزم خان اپنی روایتی انداز میں سر جھکائے خاموشی سے بیٹھا تھا۔ اس کے چہرے پر کوئی خاص تاثر نہیں تھا، جیسے اسے سرداری سے کوئی لینا دینا ہی نہ ہو۔ لیکن اسفند خان جو اس وقت پنچایت کے درمیان میں موجود تھا، اس کا چہرہ بالکل سپاٹ تھا۔ وہ تو خود پر سرداری نہیں چاہتا تھا، اسے تو بس یہاں سے نکلنے کی جلدی تھی۔ لیکن اس کے دادا جان دلاور خان اپنی جگہ سے اٹھے اور ان کی آنکھوں میں غصے کی سرخ لکیریں تیرنے لگی۔ انہوں نے اپنے دونوں ہاتھ ہوا میں بلند کیے اور سب کو خاموش رہنے کا اشارہ کیا۔ تم سب لوگ کس بات کا تماشا بنا رہے ہو؟ دلاور خان ابھی زندہ ہے اور جب تک میں زندہ ہوں میرے بیٹے کا کوئی حق نہیں چھین سکتا۔ اسفند خان میرے بڑے بیٹے کی نشانی ہے اور سرداری پر پہلا حق اسی کا بنتا ہے۔ تم لوگ خوامخواہ اس بات کو تول دے رہے ہو۔ دلاور خان کی بھاری اور روبدار آواز پورے پنچایت میں گونجی تو کچھ دیر کے لیے خاموشی چھا گئی، لیکن پھر ارزم خان کے قریبی حمایتی نے آگے بڑھ کر بات کاٹ دی۔ روایت تو یہ بھی ہے دلاور خان کہ خاندان کی بیٹی خاندان میں ہی بیاہی جاتی۔ آپ کے اس لاڈلے پوتے نے ہماری بیٹی مریم کو ٹھکرا کر پوری برادری میں ہماری ناک کٹوا دی ہے اور آپ اسے سردار بنانا چاہتے ہیں۔ جس شخص کو اپنے خاندان کی بیٹی کا عزت کا پاس نہیں، وہ اس پورے قبیلے کی ماؤں بہنوں کی عزت کی حفاظت خاک کرے گا۔ اسفند خان نے ہماری روایات کو توڑا ہے، اس نے غیروں میں شادی کرنے کی ضد پکڑ کر پورے قبیلے کی توہین کی ہے۔ ایسے شخص کو ہم اپنا سردار تسلیم نہیں کر سکتے۔ یہ بات سن کر پنچایت میں دوبارہ سے ہنگامہ شروع ہو گیا۔ ہر کوئی اسفند خان کی اس بغاوت پر بات کر رہا تھا۔ اسے اپنے چچا زاد مریم سے شادی کرنے سے صاف انکار کر دیا تھا۔ دلاور خان کا غصہ اب بے قابو ہو رہا تھا۔ وہ اپنی چھڑی زمین پر مارتے آگے بڑھے۔ میں نے کہا نا کہ یہ ہمارے گھر کا اندرونی معاملہ ہے، میں اسفند کو منا لوں گا، وہ مریم سے ہی نکاح کرے گا، لیکن سرداری کے معاملے میں اور مداخلت نہیں کرے گا، پگ اسفند کے سر پر ہی بندھی جائے گی۔ دلاور خان نے پورے مجمع میں اپنی داغ بٹھانے کی کوشش کی، لیکن اسفند خان جو اب تک خاموشی سے یہ سارا تماشا دیکھ رہے تھے، وہ اپنی جگہ سے اٹھ کھڑا ہوا اور اس نے انتہائی پرسکون لیکن مضبوط لہجے میں بات شروع کی۔ دادا جان، آپ کیوں ان سب سے الجھ رہے ہیں؟ میں نے آپ کو پہلے ہی کہا تھا کہ میں یہ سرداری نہیں چاہتا۔ آپ ارزم خان کے سردار پر یہ پگ رکھتے ہیں، وہ مجھ سے زیادہ اس کا حقدار ہے اور وہ گاؤں کے معاملات سے مجھ سے بہتر سمجھتا ہے۔ ویسے بھی میں نے آپ کو کل رات ہی بتا دیا تھا کہ میں مریم سے نکاح نہیں کروں گا۔ میری زندگی کا فیصلہ میں خود کر چکا ہوں، اس لیے آپ میری وجہ سے پنچایت کا وقت ضائع نہ کریں۔ اسفند کی اس دو ٹوک بات نے جیسے جلتی پر تیر کا کام کیا۔ پنچایت کے بزرگ غصے سے اپنی جگہوں سے کھڑے ہو گئے۔ دلاور خان نے پلٹ کر اسفند کو گھورا اور اس کی آنکھوں میں خون اتر آیا۔ خاموش ہو جاؤ اسفند، تم نہیں جانتے تم کیا بول رہے ہو، تمہارا دماغ خراب ہو گیا ہے۔ میں تمہیں اپنی زندگی کا سب سے بڑا فیصلہ اتنی آسانی سے برباد کرنے نہیں دوں گا۔ دلاور خان نے دانت پیستے ہوئے اسفند کو دھیمی لیکن دھمکی آمیز آواز میں کہا، لیکن اسفند نے اپنی نظریں نہیں جھکائی۔ وہ جانتا تھا کہ اگر اس نے آج یہاں سرداری قبول کر لی تو وہ اپنی سوہا کے پاس واپس نہیں جا سکے گا۔ سوہا جو شہر میں اس کے نام کی مالا جپ رہی تھی اور جس سے اس نے سب سے چھپ کر نکاح کیا تھا، اور اس کا دل اس وقت بھی سوہا کے پاس تھا۔ وہ بس اس پنچایت کے جھمیلے سے نکل کر اس کی آواز سننا چاہتا تھا۔ سرپنچ نے حالات کو بے قابو ہوتے دیکھا تو اپنی جگہ سے وہ کھڑے ہو کر فیصلہ سنا دیا۔ دلاور خان،
جب تک آپ کا پوتا ہماری روایات کی پاسداری نہیں کرتا اور مریم سے نکاح کے لیے حامی نہیں بڑھتا، تب تک ہم اس سرداری کی پگ تک اسے نہیں پہنچا سکتے۔ اور چونکہ آپ اعظم خان کے نام پر راضی نہیں ہیں، اسی لیے آج کی پنچایت بغیر کسی فیصلے کے برخاست کی جاتی ہے۔ جب آپ اپنے گھر کے معاملات سلجھا لیں تو ہمیں بتا دیجیے گا۔ سرپنچ کا یہ اعلان دلاور خان کے منہ پر ایک زوردار تمانچہ تھا۔ پنچایت کے لوگ چامگوئیاں کرتے وہاں سے منتشر ہونے لگے۔ اعظم خان اپنی چادر کندھے پر ڈالے خاموشی سے وہاں سے اٹھ کر حویلی کی جانب چل دیا۔ اس نے ایک بار بھی اسفند کی طرف نہیں دیکھا، جبکہ اسفند بھی لمبے لمبے ڈگ پڑتا اپنے دادا جان کی غضبناک نگاہوں کو نظر انداز کرتا حویلی کی سمت روانہ ہو گیا۔ دوسری جانب خان حویلی کے اندرونی حصے میں تناؤ اور بے چینی پھیلی ہوئی تھی۔ گڑھ کی ساری خواتین بڑے ذہن میں جمع تھی اور پنچایت کے فیصلے کا بے صبری سے انتظار کر رہی تھی۔ خان خاندان کا پرانا رواج تھا کہ وہ کبھی خاندان سے باہر شادی نہیں کرتے تھے اور بیٹیوں کے رشتے ہمیشہ بچپن میں ہی طے کر دیے جاتے تھے۔ اسی رواج کے تحت اسفند کی بہن یشما کی منگنی اعظم خان کے ساتھ اور اعظم کی بہن مریم کی منگنی اسفند کے ساتھ طے پائی تھی۔ مریم جو کہ ایک انتہائی خوبصورت اور مغرور لڑکی تھی، وہ صحن کے بیچوں بیچ بیٹھی چارپائی پر اپنے ناخنوں کو بغور دیکھ رہی تھی۔ بظاہر وہ پرسکون لگ رہی تھی، لیکن اس کے اندر بھی ایک طوفان مچا ہوا تھا، کیونکہ اسفند کا اسے ٹھکرانا اس کی انا پر ایک بہت بڑی چوٹ تھی۔ اس کی ماں زرمینہ بیگم جو کہ اعظم اور مریم کی والدہ تھی، وہ غصے سے صحن میں چکر کاٹ رہی تھی اور ان کی کڑی نگاہیں بار بار صحن کے کونے میں دبکی یشما پر جا کر ٹک رہی تھی۔ یشما ایک انتہائی معصوم اور ڈرپوک سی لڑکی تھی جو اعظم خان کو دل و جان سے چاہتی تھی۔ اس وقت اسفند کی بغاوت کی وجہ سے سب سے زیادہ خوفزدہ وہی تھی۔ اسے ڈر تھا کہ کہیں اس کے بھائی کی ضد اس کی سزاؤں سے پوکتنی نہ پڑ جائے۔ آج اگر اسفند نے سرداری کے غرور میں میری مریم کو ٹھکرایا ہے تو یاد رکھنا یشما، تم بھی میرے بیٹے کے نکاح میں ہو۔ اگر میری بیٹی اس گھر میں دلہن بن کر نہیں آئے گی تو تم بھی اس حویلی میں کبھی سکون سے نہیں رہ سکو گی۔ زرمینہ بیگم نے زہر خند لہجے میں یشما کو سنا کر بات کی تو یشما کے وجود میں ایک سنسنی سی دوڑ گئی۔ اس نے ڈبڈباتی آنکھوں سے اپنی ماں کی طرف دیکھا جو خود بھی بے بسی سے سر جھکائے بیٹھی تھی۔ مریم نے اپنی ماں کی بات سن کر ایک طنزیہ مسکراہٹ کے ساتھ یشما کی طرف دیکھا۔ اس کا بھائی نامرد ہے جو اپنے بچپن کے کیے ہوئے وعدے سے مکر رہا ہے۔ اسے کسی اور لڑکی کا روگ لگ گیا ہے، لیکن وہ یہ نہیں جانتا کہ خاندان کی بیٹیاں اتنی آسانی سے اپنی جگہ نہیں چھوڑتی۔ اگر اس فن میری جگہ برباد کر دے گا تو اعظم کبھی یشما کو آباد نہیں ہونے دے گا۔ مریم کے ان تیکھے الفاظ نے یشما کے دل کو بری طرح سے چیڑ دیا۔ وہ بس چپ چاپ اپنے دوپٹے کے پلو کو مٹھی میں پیچھے آنسو پہ رہی تھی۔ اسے اسفند پر بھی غصہ آ رہا تھا کہ وہ کیوں خاندان کی روایت سے بغاوت کر کے سب کی زندگیاں داؤ پر لگا رہا ہے۔ وہ بس دل ہی دل میں دعائیں مانگ رہی تھی کہ پنچایت میں اسفت مان جائے اور سرداری کی پگ پہن کر مریم سے شادی کرنے کا اعلان کر دے تاکہ اس کا اپنا گھر بھی بچ جائے۔ اچانک حویلی کا بھاری دروازہ ایک زوردار آواز کے سے کھلا اور دلاور خان غصے سے ہانپتے اندر داخل ہوئے۔ اس کے پیچھے اعظم خان اور سب سے آخر میں اسفند خان اندر آیا۔ حویلی کی تمام خواتین ان کے چہرے کے تاثرات دیکھ کر ہی سمجھ گئی کہ پنچایت میں کچھ بہت برا ہوا ہے۔ زرمینہ بیگم تیزی سے آگے بڑھی اور دلاور خان کے سامنے کھڑی ہو گئی۔ کیا ہوا آغا جان؟ سرپنچ نے کیا فیصلہ سنایا؟ اعظم کے سر پر سرداری کی پگ رکھی گئی؟ زرمینہ کے اس چبھتے ہوئے سوال پر دلاور خان غصے سے دہاڑتے بولے، خاموش ہو جاؤ زرمینہ، تمہاری زبان بہت چلنے لگی ہے۔ پنچایت برخاست ہو گئی ہے اور جب تک میں زندہ ہوں کوئی اور سردار نہیں بن سکتا۔ دلاور خان کی اس دہاڑ پر زرمینہ بیگم تو پیچھے ہٹ گئی، لیکن مریم اپنی جگہ سے اٹھ کھڑی ہوئی اور اسے سیدھا اسفند کی آنکھوں میں دیکھا جس کے چہرے پر عجیب سی بے نیازی تھی، لیکن اسفند نے اس کی طرف کوئی توجہ نہیں دی۔ وہ سیدھا اپنے کمرے کی طرف جانے لگا تو دلاور خان نے آگے بڑھ کر اس کا راستہ روک لیا۔ رک جاؤ اسفند خان، آج تمہیں میری بات سننی ہوگی۔ تم اس گھر کے بڑے بیٹے اور سرداری تمہارا حق ہے۔ تم ایک معمولی سی ضد کے پیچھے اپنی اتنی بڑی وراثت اور اپنے دادا کی عزت کو خاک میں نہیں ملا سکتے۔ تمہیں مریم سے نکاح کرنا ہوگا اور یہ میرا آخری فیصلہ ہے۔ دلاور خان نے انگلی اٹھا کر حتمی انداز میں کہا تو اسفند نے گہری سانس لی۔ اس کی آنکھوں میں تھکن اور بیزاری آ گئی۔ وہ پچھلے کئی دنوں سے مسلسل اس ایک بات پر بحث کر رہا تھا اور اب اس کا صبر جواب دے رہا تھا۔
میں آپ کو کتنی بار بتاؤں دادا جان کہ میں مریم کو اس نظر سے نہیں دیکھتا، میں کسی صورت اس سے نکاح نہیں کر سکتا۔ آپ میری وجہ سے پنچایت سے کیوں لڑ رہے ہیں؟ میں نے خود کہا تھا نا کہ ارزم کو سردار بنا دے، مجھے یہ پگ نہیں چاہیے، مجھے بس میرے حال پر چھوڑ دے۔ اسفند نے فیصلہ کن انداز سے دادا کو سمجھانے کی کوشش کی، لیکن دلاور خان کسی صورت ہار ماننے والے انسان ہی نہیں تھے۔ انہوں نے اسفند کے گریبان کو اپنے کانپتے ہوئے ہاتھوں سے پکڑ لیا۔ تمہیں اندازہ بھی ہے تم کیا کہہ رہے ہو؟ تم میری نسل کا غرور ہو، اور میں اپنے غرور کو کسی غیر عورت کے قدموں میں رولنے کی اجازت نہیں دے سکتا۔ اگر تم نے مریم سے نکاح نہیں کیا تو میں تمہارا وہ حشر کروں گا کہ تم ساری زندگی یاد رکھو گے۔ میری برداشت کو مت آزماؤ۔ دلاور خان کی آنکھوں میں وحشت تھی، اور حویلی کی فضا اس قدر کشیدہ ہو چکی تھی کہ کسی کو سانس لینے کی بھی ہمت نہیں ہو رہی تھی۔ اسفند نے نرمی سے اپنے دادا کے ہاتھ اپنے گریبان سے ہٹائے اور ان کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر بولا، اب جو چاہے کر لے دادا جان، لیکن میں مریم سے نکاح نہیں کروں گا، اور سرداری کے لیے مجھے بلیک میل کرنا چھوڑ دے۔ مجھے میری زندگی جینے کا پورا حق ہے، اور یہ حق مجھ سے کوئی نہیں چھین سکتا۔ اسفند کی گستاخی پر دلاور خان نے اپنا ہاتھ اٹھا ایک زوردار تھپڑ اسفند کے چہرے پر رسید کیا۔ تھپڑ کی آواز پورے صحن میں گونجی۔ ریشما کے منہ سے ہلکی سی چیخ نکلی، اور اس نے اپنے دونوں ہاتھ منہ پر رکھ دیے۔ زرمینہ بیگم اور مریم کے چہروں پر ایک ظالمانہ سی تسکین آ گئی، لیکن اسفند اپنی جگہ سے ایک انچ نہیں ہلا۔ اس کا چہرہ ایک طرف مڑ گیا۔ اس نے اپنا ہاتھ گریبان پر رکھا اور سرد مسکراہٹ کے ساتھ واپس اپنے دادا کی طرف دیکھا۔ آپ کا یہ تھپڑ بھی میرا ارادہ نہیں بدل سکتا دادا جان۔ اسفند یہ کہہ کر وہاں سے پلٹا اور سیدھا اپنے کمرے کی جانب چلا گیا۔ دلاور خان کا غصہ بآسمانوں کو چھو رہا تھا۔ وہ زور زور سے سانس لے رہے تھے، اور ارزم خان اب تک خاموشی سے یہ سارا منظر دیکھ رہے تھے۔ اس نے ایک بار ریشما کی طرف دیکھا، جو کہ ڈر کے مارے کانپ رہی تھی۔ ارزم کے دل میں ریشما کے لیے ایک نرم گوشہ تھا، لیکن اپنی بہن مریم کی اس طرح سرعام ہونے والی توہین پر اس کا خون کھول اٹھا تھا۔ وہ جانتا تھا کہ اسفند کی ضد کا نتیجہ بہت بھیانک نکلنے والا ہے۔ زرمینہ بیگم نے دلاور خان کی طرف دیکھتے زہر آلود لہجے میں کہا، دیکھ لیا آغا جان، آپ نے اپنے اس لاڈلے پوتے کو؟ وہ تو آپ کے تھپڑ کی بھی پرواہ نہیں کرتا۔ آپ خود فیصلہ کریں کہ کیا ارزم خان اس سرداری کا حقدار نہیں، جس نے کبھی آپ کے آگے آنکھ اٹھا کر بھی نہیں دیکھا؟ دلاور خان نے زرمینہ بیگم کو ایک کڑی نگاہ سے دیکھا۔ تمہیں بیچ میں بولنے کی ضرورت نہیں ہے زرمینہ، اسفند کا دماغ ابھی خراب ہے، میں اسے سیدھا کرنا چاہتا ہوں۔ وہ میرا خون ہے اور وہی کرے گا جو میں چاہوں گا۔ ارزم میرا پوتا ہے، لیکن سرداری بڑے بیٹے کا حق ہے، اور میں روایات کو ٹوٹنے نہیں دوں گا، یہ جان لو تم۔ دلاور خان یہ کہہ کر اپنی چھڑی زمین پر مارتے اپنے کمرے کی جانب چلے گئے، اور پیچھے صحن میں ایک عجیب سا محب سناٹا چھا گیا۔ ریشما کی آنکھوں سے مسلسل آنسو بہہ نکلے تھے۔ اسے لگ رہا تھا کہ جیسے اسفند کی اس بغاوت کی آنکھ سب سے پہلے اس کا ہی گڑ جلائے گی۔ وہ جانتی تھی کہ ارزم خان جتنا خاموش رہتا ہے، غصہ آنے پر وہ اتنا ہی خطرناک ثابت ہوتا ہے۔ اور آج اسفند نے اس کی بہن مریم کی توہین کر کے ارزم خان کی غیرت کو للکارا تھا۔ مریم چارپائی سے اٹھی اور چلتی ہوئی ریشما کے بالکل سامنے آ کے کھڑی ہو گئی۔ اس کی آنکھوں میں نفرت کی آگ بھڑک رہی تھی۔ رو لو ریشما، جتنا رونا ہے رو لو، کیونکہ اب تمہاری قسمت میں صرف رونا ہی لکھا ہے۔ تم نے دیکھا نا تمہارے بھائی نے میرے ساتھ کیا کیا، اب تم دیکھنا کہ میرا بھائی ارزم تمہارے ساتھ کیا کرتا ہے۔ مریم نے ریشما کے کندھوں پر زور سے انگلی ماری اور نفرت سے مسکراتی وہاں سے چلی گئی۔ ریشما وہیں زمین پر بیٹھ کر اس نے اپنا چہرہ گھٹنوں میں چھپا کر سسکیاں لینی شروع کر دی۔ حویلی کی فضا اس قدر گھٹن زدہ اور کشیدہ ہو چکی تھی کہ یہاں محبت اور رشتوں کا تقدس ایک سرداری اور انا کی بھینٹ چڑھ رہا تھا۔ اور اسفند اپنے کمرے میں بند یہ سوچ رہا تھا کہ وہ کس طرح اس جہنم سے نکل کر اپنی سوہا کے پاس جائے، جس کے ایک فون کال کی منتظر تھی۔ وہ خود سے الجھ رہا تھا۔ اس نے گہری سانس لی اور جیب سے موبائل نکالا کہ وہ واحد آلہ تھا جو اسے جہنم جیسی حویلی سے نکال کر اس کی محبت کے پاس لے جاتا تھا۔ اس نے جلدی سے وہ نمبر ڈال کے جسے ملاتے اس کی ساری تھکن دور ہو جاتی تھی۔ دوسری طرف شہر کے اس خاموش اور تنہا فلیٹ میں سوہا اکیلی بیٹھی کھڑکی سے باہر رات کے اندھیرے کو دیکھ رہی تھی۔ اس کے اس دنیا میں اسفند کے سوا کوئی اپنا نہیں تھا، اور وہ پچھلے 3 ماہ سے اسفند
गांव गया हुआ था। सोहा के लिए उस अकेलेपन में एक एक पल काटना अजाब हो रहा था। उसे हर वक्त एक अजीब सा खौफ और तन्हाई घेरे रहता था। उसके पास सिर्फ असफन की यादें और उसके किए गए वादे थे, जिनके सहारे वो अपनी जिंदगी गुजार रही थी। मोबाइल की स्क्रीन पर असफन का नाम चमकते उसकी उदास और नम आंखों में जैसे जिंदगी लौट आई। उसने जल्दी से फोन उठाया और बिना कुछ कहे बस उसकी सांसों की आवाज सुनने लगी, क्योंकि उसके गले में आंसू का एक गोला सा अटका हुआ था। उससे बोला नहीं जा रहा था। असफन ने मोहब्बत और तड़प पड़े लहजे में पुकारा, सोहा, मेरी जान कैसी हो? असफन की आवाज सुनकर सोहा के जब्त के सारे बंधन टूट गए। उसकी आंखों से आंसू बह निकले। उसे सकते हुए बोली, मैं बिल्कुल ठीक नहीं हूँ असफन। आप कब वापस आ रहे हैं? मुझे आपकी बहुत याद आती है। ये कैसा गांव का काम है जो खत्म होने का नाम ही नहीं ले रहा। 3 महीने होने वाले हैं आपको गए हुए, और मैं यहाँ इन 4 दीवारों में बिल्कुल अकेली पागल हो रही हूँ। आपको मेरी जरा फिक्र नहीं है। आपने तो कहा था कि बस कुछ दिनों की बात है, और अब महीने गुजर गए। सोहा के इस शिकवे और उसके रोने की आवाज ने असफन के दिल को बुरी तरह से छलनी कर दिया। वो जानता था कि उसके साथ ज्यादती कर रहा है, लेकिन वो हवेली के इन मसाइल में इस कदर बुरी तरह से फंस चुका था कि वहां से निकलना उसके लिए महाल हो रहा था। असफन ने अपनी नम होती आंखों को साफ किया और इंतहाई नरमी से उसे तसल्ली देने लगा। तुम जानती हो सोहा कि मैं तुम्हारे बगैर एक पल नहीं रह सकता, लेकिन यहाँ जमीनों और पंचायत के कुछ ऐसे मसाइल खड़े हो गए हैं जिन्हें सुलझाए बिना दादा जान मुझे वापस जाने की इजाजत नहीं दे रहे। तुम बस थोड़ा सा और सब्र कर लो। मैं वादा करता हूँ कि बहुत जल्द सब कुछ ठीक करके हमेशा के लिए तुम्हारे पास लौट आऊंगा। तुम बस अपना ख्याल रखना और रोना बंद करो। तुम्हारे आंसू मुझसे बर्दाश्त नहीं होते। असफन की इन तसल्ली बख्श बातों पर सुहा ने अपने आंसू साफ किए और अपना हाथ बहुत मोहब्बत और एहतियात से अपने पेट पर रखा, जहां असफन की निशानी उसका बच्चा पल रहा था। सुहा पिछले 5 माह से हामला थी, लेकिन उसने ये बात अभी तक असफन को नहीं बताई थी, क्योंकि उसे खुद 2 माह पहले ही इस बात का इल्म हुआ था, जब असफन गाँव जा चुका था। और वो चाहती थी कि असफन वापस आए तो उसे अपने सामने बिठाकर ये खुशखबरी सुनाए, और उसके चेहरे पर आने वाली इस पहली और सच्ची खुशी को अपनी आंखों में हमेशा के लिए महफूज कर ले। वो दिल ही दिल में सोच रही थी कि अगर असफन को अभी फोन पर बता दिया तो वो खुशी के साथ साथ परेशान भी हो जाएगा, और शायद अपना काम अधूरा छोड़कर उसकी फिक्र में भाग आए। और वो नहीं चाहती थी कि असफन को उसकी वजह से अपने दादा से कोई डांट पड़े। सोहा ने अपने जज्बात से मुकम्मल काबू पाते हुए कहा, आपको पता है असफन, मेरे पास आपके लिए एक बहुत बड़ा सरप्राइज है, जो आपकी जिंदगी की सबसे बड़ी खुशी होगी। बस आप जल्दी से वापस आ जाओ। मैं अब मजीद इंतजार नहीं कर सकती। मुझे आपकी जरूरत है। असफन ने उसकी बात सुनकर एक हल्की सी मुस्कुराहट के साथ जवाब दिया, मुझे भी तुम्हारे सरप्राइज का बेसब्री से इंतजार रहेगा। बस कुछ दिन और, कुछ कुछ दिन और दे दो सुहा। फिर मैं और तुम होंगे, और हमारी छोटी सी प्यारी सी दुनिया होगी, जहाँ कोई रवायत, कोई मजबूरी हमारे बीच नहीं आएगी। तुम बस मुझ पर अपना यकीन कायम रखना। मैं दुनिया की हर चीज छोड़ सकता हूँ, लेकिन तुम्हें तना नहीं छोड़ सकता। तो उन्होंने काफी देर एक दूसरे से दिल की बातें की और एक दूसरे को अपने होने का एहसास दिलाया। असफन बेहद शिद्दत से सोहा को चाहता था। इस 6 माह की खुफिया शादी ने उन दोनों को एक दूसरे की रूह में इस कदर उतार दिया था कि अब ये दूरी उन दोनों के लिए जानलेवा साबित हो रही थी। फोन बंद होने के बाद असफन ने दीवार से सर टिका दिया और अपनी आंखें बंद कर दी। वो जानता था कि दादा जान किसी सूरत उसे मरियम से निकाह किए बिना हवेली से नहीं जाने देंगे, और वो किसी सूरत सोहा को धोखा नहीं दे सकता था। उसके लिए एक ऐसा इम्तिहान था जिसमें उसे हर कदम पर कुर्बानी देनी पड़ रही थी, और वो बस किसी मुआवजे का इंतजार कर रहा था कि कोई रास्ता निकल आए और वो अपनी सोहा के पास पहुंच जाए। हवेली के दूसरे हिस्से में अर्जुम खान अपने हुजरे में चारपाई पर बैठा खामोशी से अपनी बंदूक साफ कर रहा था। अर्जुम खान की शख्सियत और उसका मिजाज असफन से बिल्कुल मुतजाद और मुख्तलिफ था। असफन जितना नरम मिजाज और सादा दिल था, अर्जुम उतना ही सख्त दिल, अड़ियल और जिद्दी शख्स था, जिसके नजदीक खानदानी रवायात, गैरत और दादा जान का हुक्म पत्थर पर लकीर की तरह था। वो हवेली के असूलों को पाबंद था, हर मर्दानगी के इन तमाम तकाजों को बखूबी समझता था, जो एक खान को जेब देते थे। उसे सरदारी से और रुतबे से कोई लेना देना नहीं था।
وہ مانتا تھا کہ سرداری بڑے بھائی اسفن کا حق ہے، اور اگر دادا جان اسے سردار بنانا چاہتے ہیں تو اسے اس بات پر رتی برابر بھی کوئی اعتراض نہیں تھا۔ لیکن جس بات نے ارزم کے سینے میں آگ لگا دی تھی اور اس کے خون کو کھولا دیا تھا، وہ اسفن کا سب کے سامنے مریم کو ٹھکرانا تھا۔ ارزم کے لیے اس کی بہن کی عزت اور خاندان کی ناک سب سے بڑھ کر تھی، اور اسفن نے سرعام پنچایت میں مریم سے نکاح کرنے سے انکار کر کے ان کی غیرت کو سیدھا سیدھا للکارا تھا۔ ارزم جانتا تھا کہ اسفن کی اس بغاوت اور ہٹ درمی کا اثر پوری حویلی اور ان کے رشتوں پر پڑے گا۔ ارزم نے بندوق پر کپڑا پھیرتے اسے ایک طرف رکھا اور گہری سوچ میں ڈوب گیا۔ اس کی چہرے کی لکیر سخت ہو گئی، اس کا جبڑا تن گیا، اور اسے وہ دن یاد آ گیا جب آج سے ٹھیک 4-5 ماہ پہلے دادا جان نے اچانک اور بنا کسی تمہید کے اس کا نکاح اسفن کی بہن یشما سے کر دیا۔ ارزم نے اس وقت ایک لمحے کے لیے بھی دادا جان کے فیصلے پر سوال نہیں اٹھایا اور یشما کو اپنی بیوی کے طور پر دل و جان سے قبول کر لیا، کیونکہ وہ جانتا تھا کہ بڑوں کے فیصلے میں برکت ہوتی ہے۔ ہر ایک مرد کا کام اپنے خاندان کی عورتوں کو تحفظ اور عزت دینا ہوتا ہے۔ ارزم نے پچھلے 5 ماہ میں یشما کو اب کبھی کوئی شکایت کا موقع نہیں دیا تھا اور اپنی طرف سے ایک بہترین شوہر بننے کی پوری کوشش کی تھی، لیکن اب اسفن اس اصول کو توڑ رہا تھا، اور ارزم کے لیے یہ بات ناقابل برداشت ہوتی جا رہی تھی کہ اس کی بہن مریم، جو بچپن سے اسفن کے نام کی گئی تھی اور پوری برادری اور گاؤں میں تماشا بن رہی تھی۔ ارزم کا چہرہ غصے سے سرخ ہو رہا تھا اور اس کی مٹھیاں شدت جذبات سے بھیجی ہوئی تھی۔ وہ کسی صورت اپنی بہن کی ایک کھلی توہین اور رسوائی برداشت نہیں کر سکتا تھا۔ اسے اسفن پر شدید غصہ آ رہا تھا کہ وہ کیوں پورے اپنے خاندانی ذمہ داریوں سے بھاگ رہا ہے اور پورے گھر کی فضا کو آلودہ کر رہا ہے۔ ارزم جانتا تھا کہ اگر اسفن نے اپنی غصہ نہ چھوڑا، ضد نہ چھوڑی، تو اس حویلی میں ایک ایسا طوفان آئے گا جو سب کچھ بہا کر لے جائے گا، اور وہ طوفان کسی بھی صورت ان کی زندگیوں میں دستک دینے والا تھا۔ اپنی جگہ سے اٹھا اور حجرے سے باہر صحن کی طرف چل پڑا، جہاں خواتین جمع تھی اور گسر بسر کے ساتھ بے چینی سے اگلے لمحے کا انتظار کر رہی تھی۔ رات کا وقت تھا اور گھر کے تمام افراد وہاں جمع تھے سوائے دادا جان اور اسفن کے۔ زرمینہ بیگم کا غصہ ابھی تک ٹھنڈا نہیں ہوا تھا، وہ مسلسل صحن میں ٹہل رہی تھی۔ وہ مریم کی ماں تھی اور اپنی بیٹی کا رشتہ ٹوٹنے کی بات ان کے کلیجے پر آری کی طرح چل رہی تھی۔ ارزم خان بھی صحن میں آ گیا اور اسے ایک کرسی پر بیٹھ کر انتہائی خاموشی سے اپنی ماں کی طرف دیکھا۔ یشما بھی ایک طرف ستون کے پاس کھڑی تھی اور اس کا دل بری طرح سے دھڑک رہا تھا اور وہ بار بار ڈرتے ارزم کی طرف دیکھ رہی تھی۔ یشما خاموش طبیعت کی مالک تھی اور تھوڑی دبو سی تھی، لیکن اپنے نکاح کے دن سے ارزم خان کو اپنا سب کچھ مان لیا تھا۔ ارزم کی شخصیت اور اس کا روب یشما کے دل پر گہری محبت پیدا کر چکا تھا۔ وہ ارزم کو بہت پسند کرتی تھی اور اس کے قدموں کی آہٹ سے اس کے دل سینے میں زور زور سے دھڑکنے لگتا تھا اور اپنے اس رشتے سے بہت خوش تھی۔ لیکن پچھلے کچھ دنوں سے اسفن کے انکار کی وجہ سے ارزم نے یشما سے بات کرنا بھی کم کر دی تھی، جس کی وجہ سے یشما کا دل ہر وقت خوف اور وسوسوں کا شکار رہتا۔ وہ جانتی تھی کہ زرمینہ بیگم کسی صورت اسفن کی اس گستاخی کو معاف نہیں کرے گی اور اس کا سارا نزلہ اور سارا غصہ اسی پر گرے گا، کیونکہ وہ اسفن کی بہن تھی۔ یشما اپنے دوپٹے کے پلوں کو انگلیوں میں مروڑ رہی تھی اور دل ہی دل میں اللہ سے دعائیں مانگ رہی تھی کہ کسی طرح اسفن مان جائے۔ اور زرینہ بیگم نے اچانک اپنے قدم روکے اور ارزم کی طرف دیکھ کر ایک انتہائی سخت لہجے میں بات شروع کی۔ ارزم، تم میرے بیٹے ہو، تم بخوبی جانتے ہو کہ ہمارے خاندان میں بیٹیوں کی توہین کا کیا مطلب ہوتا ہے۔ آج اسفن نے پنچایت میں مریم کو ٹھکرا کر ہماری جو بے عزتی کی ہے، اس کا بدلہ اب صرف تم ہی لے سکتے ہو۔ زرمینہ بیگم کی آواز پوری صحن میں خاموشی کو چیرتی گونجی تو ارزم نے سر اٹھا کر اپنی ماں کے جانب دیکھا اور اس کی آنکھوں میں ایک الجھن اور سوال تھا۔ زرمینہ بیگم نے اپنا رخ موڑا اور یشما کی انگلی کا اشارہ کرتے اپنی زندگی کا سب سے کڑوا اور خوفناک فیصلہ سنا دیا۔ اگر اسفن نے مریم سے نکاح نہ کیا تو تم بھی یشما کو اسی وقت طلاق دے دو گے۔ زرمینہ بیگم کا یہ حکم کسی بم کے گولے کی طرح صحن کے عین وسط میں گرا اور وہاں موجود ہر شخص کی سانسیں جیسے حلق میں اٹک گئی۔ کسی کو بھی زرمینہ بیگم سے اتنے بڑے اور ظالمانہ فیصلے کی رتی برابر بھی امید نہیں تھی۔ ارزم خان، جو اپنی جگہ پر مضبوطی سے بیٹھا تھا، اس کا چہرہ یکدم سپاٹ ہو گیا اور اس کی آنکھوں میں کشمکش ابھر آئی۔ طلاق کا لفظ حویلی کی دیواروں نے کبھی سنا ہی نہیں تھا، اور آج وہ لفظ
इतनी आसानी और बेदर्दी से अदा कर दिया गया था, महज एक जिद और बदले की आग को ठंडा करने के लिए। रेशमा जो एक कोने में खड़ी ये सब सुन रही थी, उसके पैरों तले से जमीन निकल गई। सरमीना बेगम का वो एक जुमला रेशमा की समातों से टकराया और उसे लगा जैसे किसी ने उसके दिल में सीधा खंजर उतार दिया हो और उसकी जिंदगी की सारी खुशियां एक लम्हे में छीन ली हो। तलाक का लफ्ज सुनकर उसकी आंखों के आगे एक गहरा अंधेरा छाने लगा। उसका रंग कागज की तरह सफेद पड़ गया और उसके कांपते हुए बेजान हाथ बेसाख्ता उसके सीने पर जा टिके। उसका दिल इतनी जोर और तकलीफ से धड़क रहा था कि जैसे अभी बंद हो जाएगा, उसकी जान निकल जाएगी। वो अर्जुन को बेपनाह चाहती थी और अर्जुन के बगैर जीने का तस्वुर ही उसके लिए मौत के बराबर था। वो तस्वुर भी नहीं कर सकती थी कि उसे उसके भाई के गुनाहों की इतनी बड़ी सजा दी जाएगी कि उसका बसता हुआ घर उजाड़ दिया जाए। रेशमा की आंखों से आंसू की एक झड़ी लगी और वो वहीं सतून के सहारे खड़ी कांपने लगी। उसे लग रहा था कि वो बस अभी मरने वाली है, जबकि पूरे सहन में सन्नाटा छाया हुआ था और सबकी नजरें अब सिर्फ अर्जुन खान पर टिकी थी कि वो अपनी माँ के उस जालिमाना और गैर मुतवक्का हुक्म पर क्या रद्द-ए-अमल देता है। अर्जुन ने अपनी कुर्सी को जोर से पीछे धकेला और अपनी पूरी कामत के साथ खड़ा हो गया। उसकी सुर्ख और गजबनाक आंखें सीधी अपनी माँ जरीना बेगम के चेहरे पर गड़ी थी। मोरे, ऐसा कभी नहीं होगा। अर्जुन की गर्जदार और पुरजलाल आवाज पूरे सहन में गूंजी तो यशिमा के दिल की धड़कन एक लम्हे के लिए रुककर दोबारा बेतरतीबी से चलने लगी। यशिमा मेरी बीवी है और मेरे निकाह में है। मैं मर जाऊंगा या उसे मार दूंगा, पर उसे कभी छोड़ूंगा नहीं। और एक सच्चा मर्द अपनी औरत को किसी और के गुनाहों या किसी और की जिद की वजह से तना नहीं छोड़ता। बस वो होना मर्द चाहिए। अर्जुन ने ये कहते अपना रुख मोड़ा और असफन की तरफ देखा जो अभी सहन में दाखिल हुआ था। अर्जुन की नजरों में असफन के लिए शदीद तंज और हकारत थी और ये बात सीधा सीधा असफन को सुना रहा था, जो अपनी मंग को छोड़कर मर्दानगी के असूलों से बगावत कर रहा था। अर्जुन के इन अल्फाज ने यशिमा के मरते हुए दिल में जैसे एक नई जान डाल दी। उसके आंसू खौफ की बजाय तशक्कुर के साथ उसके शौहर ने बड़ी महफिल में उसे लावारिस नहीं छोड़ा और अपनी माँ के जालिमाना हुक्म के सामने सीना स्थिर कर बोला था। लेकिन जरमीना बेगम का गुस्सा भी अरोज पर था। वो अपने बेटे की इस नाफरमानी पर मजीद भड़क उठी, जबकि असफन खामोशी से ये सब सुन रहा था। उसके चेहरे पर कोई गुस्सा या रद्देमल नहीं था, क्योंकि उस वक्त उसका सारा ध्यान, उसका सारी सोचे सिर्फ और सिर्फ अपनी सोहा पर अटकी हुई थी। वो बस किसी भी तरह इस जहन्नुम से निकलना चाहता था। असफन के लिए सारी बहस और घुटन ज़दा माहौल नाकाबिले बर्दाश्त होता जा रहा था। उसे अपने बाप की तरफ देखते बेजारी से कहा, मैं पहले भी कह चुका हूँ कि मुझे ना तो निकाह करना है और ना ही मुझे ये सरदारी चाहिए। आप लोग अर्जुन को सरदार बना दें और इस झगड़े को यहीं खत्म करें। असफद ने बड़ी आसानी से सरदारी से दस्तबदारी का ऐलान कर दिया था, लेकिन उसके वालिद जब तक खामोश खड़े थे, वो तेजी से आगे बढ़े। उन्होंने असफन का बाजू सख्ती से पकड़ लिया। तुम अपने होश में हो असफन? क्या बकवास कर रहे हो? उनकी आवाज में शदीद गुस्सा था। तुम मेरे बड़े बेटे हो और इस खानदान की सरदारी सिर्फ और सिर्फ तुम्हारा हक है। तुम भले मरियम से निकाह ना करो, मैं तुम्हें उसके लिए मजबूर नहीं करूंगा, लेकिन तुम सरदारी के लिए कभी ना नहीं कहोगे, समझे? तो क्योंकि ये तुम्हारे बाप दादा की विरासत है और तुम्हें अपनी कसम देता हूं मैं असफन, तुम सरदारी से इनकार करके मेरे सर को पूरे कबीले के सामने नीचा नहीं करोगे। अपने बाप की जुबानी अपनी इतनी बड़ी कसम सुनकर असफन के कदमों तले से जमीन निकल गई। वो बेबसी से अपने बाप का चेहरा देखने लगा। वो जानता था कि पख्तून रवायात में बाप की कसम का मतलब होता है असफन का सारा इरादा, उसकी सारी बगावत उस एक कसम के बोझ तले दबकर रह गई। वो मुकम्मल तौर पर खामोश हो गया। उसके पास अब कोई जवाब नहीं था। वो बस सर झुकाकर वहां से अपने कमरे की जानिब चला गया, जबकि सहन में खड़ी खवातीन के दरमियान अभी भी चामकोइयां उड़ रही थी। मर्दों के वहां से जाते हवेली का सहन औरतों के उखाड़े में तब्दील हो गया। सरमीना बेगम गुस्से से बुड़बुड़ाती अपने कमरे में जाने लगी, लेकिन मरियम का गुस्सा और उसकी अना की चोट अभी तक ताजा थी। वो चलती हुई यशिमा के बिल्कुल करीब आ गई, जो अभी तक सतून के सहारे खड़ी थी। मरियम की आंखों में जहर भरा हुआ था। वो यशिमा को कच्चा चबा जाने वाली नजरों से देख रही थी। तुम बहुत खुश हो रही होगी ना कि अर्जुन ने आज तुम्हें तलाक देने से इनकार कर दिया, लेकिन याद रखना
ہماری یہ خوشی زیادہ دیر نہیں رہے گی۔ مریم نے یشما کے کندھے پر زور سے انگلی چبوتے ہوئے کہا، تمہارا لالا تو نامرد ہے جو اپنی منگ کو چھوڑ کر بھاگ رہا ہے، اور اس میں اتنی ہمت ہی نہیں ہے کہ وہ ایک خانزادی کا بوجھ اٹھا سکے۔ وہ بزدل ہے جو خاندانی روایت سے ڈر کر چھپ رہا ہے، اور تم بھی اسی نامرد کی بہن ہو۔ مریم کی زہریلی اور تکلیف دہ تانوں پر یشما کا دل بری طرح سے کانپ اٹھا۔ وہ معصوم سی لڑکی تھی جس نے کبھی کسی سے اونچی آواز میں بات تک نہیں کی تھی۔ مریم کی ان باتوں کا اس کے پاس کوئی جواب نہیں تھا۔ وہ ڈر کے مارے مزید سکڑ گئی اور اس نے اپنے دوپٹے کو سختی سے مٹھی میں بھینچ لیا۔ وہ جانتی تھی کہ اسفن کی ضد کی وجہ سے حویلی کی ہر عورت اسے تانے دے گی، اس کا جینا حرام کر دے گی۔ یشما بس چپ چاپ آنسو بہاتی رہی اور مریم اسے گھورتی ہوئی وہاں سے چلی گئی۔ دوسری طرف شہر کے اس چھوٹے سے فلیٹ میں سوہا کی بے چینی ہر گزرتے دن کے ساتھ بڑھتی جا رہی تھی۔ اسفن کی فون کال نے اس کے دل کو کچھ تسلی دی، لیکن اس کا خوف کم نہیں ہوا۔ پھر ایک دن اچانک اسے اسفن کے سب سے قریبی دوست کا فون آیا، جس نے سوہا کی زندگی میں ایک ایسا طوفان کھڑا کر دیا جس کی اس نے کبھی توقع ہی نہیں کی تھی۔ دوست نے اسے بتایا کہ اسفن گاؤں کسی کام سے نہیں گیا، بلکہ اس کے گھر والے اس کی زبردستی شادی کروا رہے ہیں اور اسے گاؤں کا سردار بنا کر ہمیشہ کے لیے وہیں قید کرنے کا ارادہ رکھتے ہیں۔ یہ سنتے ہی سوہا کی جان نکل گئی، اس کا دماغ سن ہو گیا اور اس کی آنکھوں کے سامنے اندھیرا چھا گیا۔ وہ اسفن کے بغیر جینے کا تصور بھی نہیں کر سکتی تھی، اور اب تو اس کے پیٹ میں اسفن کی نشانی بھی پڑ رہی تھی۔ وہ کسی صورت اپنے بچے کے باپ کو کسی اور کا ہوتے نہیں دیکھ سکتی تھی۔ سوہا نے فیصلہ کر لیا کہ وہ خاموش نہیں بیٹھے گی۔ اس نے اسفن کے دوست سے بڑی مشکل سے اس کے گاؤں اور حویلی کا پتہ لیا اور بنا کسی انجام کی پرواہ کیے بغیر گاؤں کی طرف نکل پڑی۔ اس نے خود کو ایک بہت بڑی چادر میں اچھی طرح سے ڈھانپ لیا تاکہ گاؤں کے لوگ اسے پہچان نہ لیں۔ اس کا دل خوف اور گھبراہٹ سے زور زور سے دھڑک رہا تھا، لیکن اس کی محبت اس کے خوف سے کہیں زیادہ مضبوط تھی۔ وہ میلوں کا طویل اور دشوار گزار سفر طے کر کے آخر کار خان حویلی کے اس بھاری اور کداور دروازے کے سامنے پہنچ گئی، جہاں اس کی زندگی کا سب سے بڑا اور خوفناک امتحان اس کا انتظار کر رہا تھا۔ سوہا نے لرزتے ہاتھوں سے حویلی کا دروازہ دھکیلا تو وہ ایک بھاری آواز کے ساتھ کھل گیا۔ حویلی کے بڑے صحن میں اس وقت گھر کی تمام خواتین موجود تھیں، جو حسب معمول کسی بڑی بات پر آپس میں بحث کر رہی تھی۔ سوہا کے اندر داخل ہوتے صحن میں ایک لمبے لمحے کے لیے خاموشی چھا گئی۔ سب کی نظریں اس اجنبی عورت پر ٹک گئی اور جس نے خود کو چادر میں لپیٹ رکھا تھا۔ زرمینہ بیگم اور مریم نے حیرت سے ان کی طرف دیکھا، کیونکہ خان حویلی کی کسی بھی غیر عورت کا اس طرح بلا اجازت اندر آنا ایک بہت بڑا جرم سمجھا جاتا۔ کون ہو تم اور کس سے پوچھ کر ہماری حویلی کے اندر داخل ہوئی؟ زرمینہ بیگم، جس کے تیور پہلے ہی خراب تھے، چلاتی ہوئی آگے بڑھی تو سوہا نے گہری سانس لے اپنے چہرے سے چادر ہٹا دی۔ اس کا رنگ پیلا پڑ رہا تھا، اس کی آنکھوں میں شدید تھکن اور خوف تھا، لیکن اس کے باوجود اس نے پوری ہمت جمع کی اور انتہائی بلند اور پراعتماد آواز میں بولی، میں اسفن خان کی بیوی ہوں اور اس کے ہونے والے بچے کی ماں ہوں۔ سوہا کے منہ سے نکلنے والے ان الفاظ نے جیسے پوری حویلی میں ایٹم بم گرا دیا۔ صحن میں موجود ہر عورت بت بن گئی اور ان کے چہروں پر ناقابل یقین وحشت طاری ہو گئی۔ یشما کے ہاتھ سے پانی کا گلاس چھوٹ کر زمین پر گرا اور وہ شیشے کے ٹکڑے پورے صحن میں بکھر گئے۔ سوہا کے اس اعلان کے بعد حویلی میں ایک قیامت خیز شور برپا ہو گیا، جس نے حویلی کی صدیوں پرانی دیواروں کو ہلا کر رکھ دیا۔ زرمینہ بیگم، جو چند میں پہلے سکتے میں تھی، وہ ایک بچھڑی ہوئی شیرنی کی طرح آگے بڑھی۔ انہوں نے سوہا کے بالوں کو سختی سے پکڑ لیا۔ تم جھوٹ بول رہی ہو بے شرم عورت، اسفند خان ایسا کبھی نہیں کر سکتا۔ تم کون ہو اور کس کے کہنے پر ہمارے خاندان کی عزت پر کیچڑ اچھالنے آئی ہو؟ زرمینہ بیگم غصے سے پاگل ہو رہی تھی اور سوہا تکلیف سے کرا اٹھی۔ مریم بھی آگے بڑھی، اس نے سوہا کو زور سے دھکا دیا جس سے سوہا لڑکھڑا کر زمین پر گری۔ اس نے جلدی سے اپنے دونوں ہاتھ اپنے پیٹ پر رکھ لیے تاکہ اس کے ہونے والے بچے کو کوئی نقصان نہ پہنچ سکے۔ مجھے چھوڑ دے، میں سچ کہہ رہی ہوں، میرا اسفند سے نکاح ہوا ہے اور میں 5 ماہ سے حاملہ ہوں۔ سوہا روتے ہوئے اور تکلیف سے تڑپتے ہوئے چلا رہی تھی، لیکن وہاں کوئی اس کی بات سننے والا نہیں تھا۔ حویلی کی دوسری عورت نے بھی آگے بڑھ کر سوہا کو پکڑ لیا
اور सहन के बीचों बीच एक सतून के साथ सख्ती से बिठा दिया। उसे गालियां दे रही थी, उस पर लान तान कर रही थी। सोहा बुरी तरह से पकड़ी गई थी और उसे अब अपनी मौत बिल्कुल सामने नजर आ रही थी। उसे अंदाजा ही नहीं था कि इसके गांव के लोगों की पसंद की शादी को कितना बड़ा गुनाह और जुर्म समझते हैं और वो किस अजाब में फंस चुकी है। हवेली का वो पुरसुकून सहन अब पंचायत के मंजर में तब्दील हो चुका था। हर तरफ खौफ और हरास का आलम था। औरतों में तरह तरह की चामगोइयां हो रही थी और यशमा एक तरफ सहमी खड़ी थी। वो जानती थी कि जब मर्दों को इस बात का इल्म होगा कि इस हवेली में खून की नदियां बह जाएंगी। सरमीना बेगम ने हवेली के दरवाजे बंद करवा दिए थे और अब सब औरतें इंतहाई बेसब्री के आलम में दादा जान और हवेली के मर्दों का इंतजार कर रही थी कि वो डेरे से वापस आए और इस औरत का फैसला करें। सोहा जमीन पर बैठी रो रही थी और दिल ही दिल में असफन को पुकार रही थी कि वो आए और उसे इन जालिम औरतों से बचा ले। वक्त जैसे रुक सा गया और हवेली की फिजा में एक जानलेवा सकूत तारी था। हर कोई दरवाजे की तरफ देख रहा था कि कब दिलावर खान अंदर दाखिल हो। और फिर अचानक हवेली का बाहरी दरवाजा एक जोरदार धक्के से खुला और दिलावर खान, शाहब खान, अरजम और असफन एक साथ हवेली में दाखिल हुए। उनके चेहरों पर सख्त थकन थी, लेकिन सहन का मंजर देखकर उनके सबके कदम वहीं रुक गए और उनकी आंखों में उलझन नुमाया थी। जबकि असफन की नजर जैसे जमीन पर बैठी रोती सोहा पर पड़ी तो उसके वजूद में हजारों वॉट का करंट दौड़ गया। उसके दिल की धड़कन एक लम्हे के लिए मुकम्मल तौर पर बंद हो गई। सोहा को दो इंतहाई खराट और सख्तगीर औरतों ने बाजुओं से झगड़ रखा था। उसके बाल बिखरे हुए थे और चेहरे पर आंसू के निशान वाज़िह थे। असफन के लिए ये मंजर किसी क़यामत से कम नहीं था। उसकी वो नाजुक सी सोहा सेब फूलों की तरह लगता था। आज उसकी जहन्नुम में जालिम लोगों के बीच पूरी तरह से फंस चुकी थी। असफन जानता था कि इस हवेली के रवाज कितने जालिमाना है। यहाँ पसंद की शादी को मौत से कम की सजा नहीं दी जाती। वो लड़की जो बगावत करके इस खानदान के मर्द के पास आए उसे तो जिंदा दफन कर दिया जाता है। असफन का सांस रुकने लगा। उसे समझ नहीं आ रहा था कि सोहा यहाँ क्यों आ गई। उसे तो उसे रोका था, उसे दिलासा दिया था कि वो खुद वापस आएगा, लेकिन सोहा की इस एक नादानी ने आज उन दोनों की जिंदगियों को मौत के दहाने पर ला खड़ा किया था। असफन को अभी तक ये मालूम नहीं था कि सोहा हामला है और उसकी आने वाली नस्ल भी इस खतरे से दो चार है। जमीना बेगम तेजी से दिलावर खान के पास गई और सोहा की तरफ उंगली उठाकर इशारा करते हुए जहर आलूद लहजे में बोली, आगा जान, आप देखिए इस बगैरत औरत को, ये मुंह उठाकर हमारी हवेली में आ गई और सरेआम खड़े होकर दावा कर रही है कि असफन खान की बीवी है और उसने हमारे खानदान की इज्जत को खाक में मिला दिया है और कहती है कि इसके पेट में असफन का बच्चा पल रहा है। सरमीना बेगम की इस बात ने जैसे मर्दों में हलचल पैदा कर दी। शाहब खानदान ने गुस्से से आगे बढ़ना चाहा, लेकिन दिलावर खान ने अपना हाथ उठाकर उन्हें वहीं रोक दिया। दिलावर खान एक इंतहाई जहादीदा और काया इंसान थे। उन्होंने सोहा की तरफ देखने की बजाय सीधा असफन के चेहरे की तरफ देखा। असफन का रंग उस वक्त कागज की तरह सफेद पड़ चुका था। उसके माथे पर पसीने के कतरे चमक रहे थे और उसकी आंखों में वाज़ेह खौफ और बेबसी थी जो वो छुपाने की नाकाम कोशिश कर रहा था। दिलावर खान जैसे अकाब की नजर रखने वाले इंसान के लिए असफन के चेहरे का ये बदलता हुआ रंग और उसकी आंखों की वहशत पूरी कहानी समझने के लिए काफी थी। वो जान गए थे कि असफन का इस औरत से कोई ना कोई ताल्लुक जरूर है, वरना असफन खान का रंग न उड़ता। दिलावर खान ने अपनी छड़ी जमीन पर ठोकी और काटदार लहजे में असफन को मुखातिब किया, तुमने सुना असफन खान, ये औरत क्या कह रही है? मैं तुमसे जानना चाहता हूँ कि इसकी बातों में कितनी सच्चाई है और इसका तुमसे क्या ताल्लुक है। असफन का दिल इस वक्त सीने की पसलियां तोड़कर बाहर आने को बेताब था। उसके सामने उसकी मोहब्बत, उसकी सोहा रोती हुई इससे मिन्नत भरी नजरों से दिख रही थी। सोहा की आंखों में उम्मीद थी कि अब असफन आ गया है तो इन जालिम लोगों से उसे बचा लेगा और सबके सामने उसे अपनी बीवी भी तस्लीम कर लेगा। लेकिन असफन के दिमाग में उस वक्त मौत का रक्स चल रहा था। वो हवेली के सख्त रवाजों को जानता था। अगर उसने इस वक्त एक बार भी हाँ कह दी और सोहा को अपनी बीवी मान लिया तो ये लोग सोहा को उसी वक्त मार देंगे या उसे हवेली से इस तरीक और वहशतनाक तहखाने में फेंक देंगे जहां से आज तक किसी की लाश भी वापस नहीं आई। असफन को जो सोहा की जान बचानी थी और उसने इंतहाई जब्त के साथ अपने हाथों की मुट्ठी
وہ سختی سے بھینچا اور اپنی آنکھوں میں مصنوعی سرد مہری لاتے سوہا کی طرف سے نظریں ہٹا لی۔ اس نے دلاور خان کی آنکھوں میں دیکھا اور سپاٹ لہجے میں بولا، میں اس عورت کو نہیں جانتا دادا جان، یہ جھوٹ بول رہی ہے، میں نے آج سے پہلے کبھی نہیں اس کو دیکھا۔ اسفند کے اس جملے نے صحن میں موجود ہر شخص کو حیرت میں ڈال دیا، جبکہ زرینہ بیگم اور مریم کے چہرے پر فاتحانہ مسکراہٹ ابھر آئی۔ سوہا کے کانوں میں جب اسفند کے وہ الفاظ پڑے، اسے لگا جیسے کسی نے اس کے دل کو چھلنی چھلنی کر دیا ہو۔ اس کی سماعتیں سن ہو گئی، اس کا وجود ایک لمحے کے لیے مکمل طور پر ساکت ہو گیا۔ وہ بے یقینی اور صدمے کی انتہا پر تھی۔ جس شخص کے لیے وہ اپنی جان کی پرواہ کیے بغیر میلوں کا سفر طے کر کے موت کے منہ میں چلی آئی تھی، آج وہی شخص اس کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر اسے پہچاننے سے انکار کر رہا تھا۔ سوہا کی روح جیسے اس کے جسم سے کھینچ لی گئی۔ اس نے ان خرانٹ عورتوں کی گرفت سے خود کو چھڑانے کی کمزور سی کوشش کی اور اسفند کی طرف دیکھتے ہوئے ٹوٹی ہوئی سسکی ہوئی آواز میں بولی، اسفند، آپ مجھے کیسے بول سکتے ہیں؟ آپ ایسا کیسے کر سکتے ہیں؟ آپ مجھے نہیں جانتے؟ کل رات ہی تو آپ نے فون کیا تھا، ہم نے کتنی دیر تک باتیں کی تھی، مجھ سے اتنے عہد کیے تھے، اتنے قسمیں، اتنے وعدے کیے تھے کہ آپ میرا ساتھ کبھی نہیں چھوڑیں گے اور جلدی میرے پاس واپس آئیں گے، اور اب سب کے سامنے اس طرح آپ مکر رہے ہیں۔ سوہا کی آواز میں وہ درد اور تڑپ تھی جو کسی بھی پتھر دل انسان کو پگھلا سکتی تھی۔ اس کے آنسو اس کے گالوں کو بھگو رہے تھے اور وہ بار بار اسفند کے چہرے کو اپنے لیے کوئی رحم، کوئی پہچان تلاش کر رہی تھی، لیکن اسفند بت پناہ کھڑا تھا اور اس کی نظریں زمین پر کھڑی ہوئی تھی۔ سوہا نے جب اسفند کی طرف سے کوئی جواب نہ پایا تو اس کے اندر کی ماں جاگ اٹھی۔ اسے روتے اپنا دوبارہ اپنے پیٹ پر ہاتھ رکھا اور کربناک لہجے میں بولی، اچھا تو آپ مجھے نہیں جانتے؟ اگر آپ کو میری پرواہ نہیں ہے اسفند، تو کم از کم اپنے بچے کی پرواہ تو کر لے جو بھی اس دنیا میں آیا بھی نہیں۔ سوہا کی اس بات پر اسفند کا سانس بری طرح سے پھولنے لگا۔ اس کے دل پر جیسے کسی نے بھاری پتھر رکھ دیا۔ اسے اب جا کر معلوم ہوا تھا کہ سوہا حاملہ ہے، اس کے پیٹ میں اس کی نشانی پڑ رہی ہے۔ اسفند کو سوہا پر شدید تیش آیا کہ وہ کیوں بنا بتائے یہاں آ گئی۔ اس نے خود کو موت کے منہ میں دھکیلا ہی تھا، لیکن ساتھ ہی ساتھ اس معصوم جان کو بھی خطرے میں ڈال دیا تھا جسے اسفند دنیا کی ہر بری نظر سے بچا کر رکھنا چاہتا تھا۔ اسفند کی ٹانگیں کانپ رہی تھی اور وہ اندر ہی اندر مکمل طور پر ٹوٹ چکا تھا، لیکن وہ اپنے چہرے پر کوئی تاثر نہیں لا سکتا تھا کیونکہ سامنے دلاور خان تھے اور ارزم خان جیسے شکاری کھڑے تھے جو اس کی ایک چھوٹی سی غلطی پر سوہا کی جان لے سکتے تھے۔ ارزم نے آگے بڑھ کر اسفند کو کندھے سے پکڑا اور سختی سے بولا، یہ عورت کیا بکواس کر رہی ہے اسفند؟ اگر یہ سچ ہے تو آج اس حویلی میں تم دونوں کا وہ حشر ہوگا کہ نسلیں یاد رکھیں گی۔ دلاور خان کی چھڑی ایک بار پھر سے زمین پر زور سے لگی۔ انہوں نے ارزم کو پیچھے ہٹنے کا اشارہ کیا۔ دلاور خان کی خونخوار نظریں اسفند کے چہرے پر گڑی تھی۔ وہ اسفند کے اندر چلنے والے طوفان کو بہت اچھی طرح سے محسوس کر رہے تھے۔ انہوں نے انتہائی سرد لہجے میں پوچھا، اب کیا کہو گے تم اسفند خان؟ اس عورت کی ان باتوں کا کیا جواب ہے تمہارے پاس؟ اسفند کے اعصاب مکمل طور پر شل ہو گئے تھے۔ اس نے خوف زدہ اور بے بس نظر سوہا پر ڈالی جو زمین پر گری سسکیاں لے رہی تھی۔ اسفند جانتا تھا کہ اگر اس نے سوہا کی حمایت کی تو اسے اپنی آنکھوں کے سامنے بے دردی سے مرتا ہوا دکھے گا، اور اگر اس نے خاموشی اختیار کی تب بھی سوہا کی جان نہیں بچے گی۔ اب اسے ایک انتہائی خطرناک اور شاطرانہ کھیل کھیلنا تھا۔ اسے اپنے جذبات کو مار کر ایک ایسا روپ دھارنا تھا جو دادا جان کو یقین دلا سکے اور سوہا کی جان بچا سکے۔ اسفند کے دماغ نے تیزی سے کام کرنا شروع کیا۔ وہ جانتا تھا کہ اسے سوہا کی جان کی بھیک مانگنے کے لیے اب اپنی زندگی کی سب سے بڑی قربانی دینی ہوگی۔ سوہا کا پکڑے ہوئے ان دو خرانٹ عورتوں نے اس کے بازو مزید سختی سے مڑوڑ دیے، جس سے سوہا کے منہ سے دل خراش چیخ نکلی۔ اسفند کے ہاتھ بے ساختہ حرکت کرنے لگے، لیکن اس نے فوراً خود پر قابو پایا اور اپنی مٹھیوں کو اس قدر زور سے بھینچا کہ اس کے ناخن اس کی ہتھیلیوں میں چبھنے لگے۔ سوہا کی وہ چیخ اسفند کے دل کو چیرتی اس کی روح تک میں اتر گئی تھی۔ اپنی بیوی کو اس حال میں دیکھ کر اندر ہی اندر خون کے آنسو رو رہا تھا۔ زرینہ بیگم آگے بڑھی اور انہوں نے سوہا کے چہرے پر ایک زوردار تھپڑ رسید کیا۔ بد چلن عورت، تم نے ہمارے خاندان کے چشم و چراغ پر
इतना गद्दा इल्जाम लगाया, तुम्हारी जुबान खींचकर कुत्तों को डाल दूंगी। जरमीना बेगम का गुस्सा आसमान को छू रहा था और मरियम भी उनके पीछे खड़ी सोहा को नफरत भरी निगाहों से दिख रही थी। यशमा ये सब देखकर कांपते हुए होठों से दुआएं मांग रही थी कि किसी तरह ये मामला थम जाए। सोहा के गाल पर जरीना बेगम के थप्पड़ का निशान उभर आया था और उसके होंठ के किनारे की खून की एक हल्की सी लकीर बह निकली थी। असफल ने जब सोहा को वो जख्मी और रोता हुआ चेहरा देखा तो उसके अंदर का मर्द जाग उठा और उसका दिल चाहा कि वो आगे बढ़कर इन सब जालिमों के हाथ तोड़ते जो उसकी सोहा पर जुल्म कर रहे थे। लेकिन हालात की नजाकत और सोहा की जान की सलामती के लिए असफल के कदमों को जंजीरें पहना रखी थी। असफल के अंदर एक क़यामत बरपा थी और वो सोच रहा था कि वो कैसा मर्द है जो अपनी बीवी और अपने होने वाले बच्चे की हिफाजत नहीं कर पा रहा। लेकिन फिर उसका दिमाग उसे तनबीह करता रहा कि अगर उसने यहाँ जरा सी भी कमजोरी दिखाई तो दाचान के गुस्से की आग में सोहा जिंदा जल जाएगी। असफल ने अपनी आंखों को एक लम्हे के लिए बंद किया और अपने रब को पुकारा कि उसे मुश्किल तरीन घड़ी में कोई रास्ता दिखाए। उसे अब किसी भी कीमत पर सोहा को यहाँ से निकालना था, भले उसके लिए उसे अपनी पूरी जिंदगी मरियम की गुलामी में ही क्यों ना गुजारनी पड़े। दादा जान की वो कड़ी और छुपती हुई नजरें अब भी असफन के चेहरे का तवाफ कर रही थी। दिलावर खान असफन के मुंह से निकलने वाले एक एक लफ्ज का बेसब्री से इंतजार कर रहे थे। वो देखना चाहते थे कि उनका पोता खानदानी रवायत को चुनता है या उस औरत की मोहब्बत को। अर्जम ने भी अपनी बंदूक पर हाथ रख लिया था कि वो किसी भी हंगामी सूरत हाल से निपटने के लिए बिल्कुल तैयार खड़ा था। अर्जम की वो खूनख्वार निगाहें सोहा पर जमी थी। वो बस दादाजान के एक इशारे का मुंतजर था कि उस औरत को हमेशा के लिए नींद सुला दे जो इसके खानदान की इज्जत पर हरफ लगा रही थी। असलम ने अर्जन की इस हरकत को नोट कर लिया था और उसका सांस मजीद तेज हो गया। उसने जल्दी से खुद को संभाला। हवेली की वो रात और वो लम्हात सोहा की जिंदगी के सबसे भयानक और तकलीफदा पल बन चुके थे। वो लड़की जिसने सारी जिंदगी असलम के प्यार और उसके वादों पर अंधा एतबार किया, आज उसे वही एतबार एक शराब लग रहा था। उसे लग रहा था कि जैसे असलम ने उसके साथ एक बहुत बड़ा धोखा किया है और उसकी मोहब्बत महज एक झूठा खेल था। सोहा के दिल में उठने वाली वो दर्द की लहरें उसके पेट तक जा रही थी जहां उसका मासूम बच्चा पल रहा था। उसे अपने बच्चे की फिक्र खाई जा रही थी कि अगर उसे कुछ हो गया तो उसके इस छोटे से और कमजोर से वजूद का क्या बनेगा। सोहा ने बेबसी से इर्द गिर्द खड़ी उन तमाम औरतों के चेहरों को देखा जिनकी आंखों में सिर्फ और सिर्फ खून और नफरत उतरी हुई थी। वो जान गई थी कि ये लोग उसे जिंदा नहीं छोड़ेंगे और इस फन की वो मुसलसल खामोशी और बेरुखी सोहा के जख्मों पर नमक छिड़क रही थी। वो अपने शौहर के सामने मौत के मुंह में जा रही थी और उसका शौहर अपनी जान बचाने के लिए उसे पहचानने से भी इनकारी था। सोहा की आंखों से आंसू का बहाव का रुकने का नाम ही नहीं ले रहा था। उसका दम घुट रहा था। उसे अपना अंजाम बिल्कुल वाज़ेह नजर आ रहा था, जबकि असफन ने अंदर के टूटते और बिखरते हुए इंसान को बामुश्किल समेटे हुए था। उसे मालूम था कि सोहा इस वक्त उसके बारे में क्या सोच रही होगी। उसे एक बुज़दिल और धोखेबाज इंसान समझ रही होगी और ये सोच असफन के लिए जानलेवा थी। लेकिन असफन के पास सोहा की नफरत बर्दाश्त करने के अलावा कोई चारा नहीं था, क्योंकि उसकी नफरत सोहा की जान बचा सकती थी और उसकी मोहब्बत सोहा की मौत को मौत की नींद सुला सकती थी। असफल ने अपने जज्बात को एक लोहे की खौल में बंद कर लिया और अपने चेहरे पर एक ऐसा स्पार्ट और जालिमाना तासुर सजा लिया जिसने सोहा के दिल की आखिरी उम्मीद भी तोड़कर रख दी। उसका इनकार सोहा की जान ले लेता और उसके होने वाले बच्चे की और उसका इकरार उनकी तीनों की। असफल ने अपनी सुर्ख होती आंखों के साथ दिलावर खान की तरफ देखा और कहा, मुझे आपसे अकेले में बात करनी है दादाजान। असफल की इस बात पर दिलावर खान ने गहरी नजर उसके चेहरे पर डाली और फिर अपनी छड़ी के सहारे चलते जहन के कोने की तरफ बढ़ गए जहाँ कोई उनकी बात नहीं सुन रहा था। असफल भी सर झुकाए उनके पीछे चला गया। अर्जम खान और बाकी सब लोग हैरत से उन दोनों को देख रहे थे, जबकि सोहा की आंखों में अभी भी एक मासूम सी उम्मीद बाकी थी। दादाजान के करीब पहुंचकर असफल ने अपने जब्त के सारे बंधन तोड़ दिए और वो बेबसी से बोला, दादाजान, मैं मरियम से निकाह के लिए राजी हूँ। मैं सरदारी भी कबूल कर लूंगा और वो सब कर लूंगा जो आपका हुक्म होगा। लेकिन मेरी एक शर्त है, आप इस लड़की की जान बख्श दें और उसे यहाँ से बाहिफाजत जाने दें।
دلاور خان نے اسفند کی اس بات پر ایک طنزیہ مسکراہٹ کے ساتھ سر ہلایا۔ ان کی عقابی نظریں جان گئی تھی کہ وہ لڑکی جھوٹ نہیں بول رہی۔ انہوں نے اسفند کے ہاتھ پر کندھے پر ہاتھ رکھا اور اسے اپنی زبان دے دی۔ اگر تم مریم سے نکاح کرے گا تو اس عورت کو کوئی نقصان نہیں پہنچایا جائے گا، اسے زندہ سلامت حویلی سے نکال دیا جائے گا۔ دادا جان کی زبان ہلنے کے بعد اسفند کے پاس اب کوئی راستہ نہیں تھا۔ وہ بھاری قدموں کے ساتھ واپس صحن کے وسط میں آیا جہاں سب سے فیصلے کا انتظار کر رہے تھے۔ اسفند نے اپنے دل پر پتھر رکھا اور سوہا کی ان منت بھری آنکھوں کو نظر انداز کرتے پورے مجمع کے سامنے اعلان کیا، یہ عورت جھوٹ بول رہی ہے، میں اسے نہیں جانتا اور اس کے پیٹ میں پلنے والا بچہ میرا نہیں ہے۔ میں اپنی مرضی سے اپنی کزن مریم سے نکاح کرنے کا اعلان کرتا ہوں۔ اسفند کے منہ سے نکلنے والے ان الفاظ نے سوہا کے وجود کو جیسے کسی گہری کھائی میں دھکا دے دیا تھا۔ اس کی آنکھوں میں وہ آخری امید بھی ٹوٹ کر بکھر گئی اور وہ بت بن کر رہ گئی۔ اس کے لبوں پر مکمل خاموشی چھا گئی، کیونکہ جب اسفند نے اس کا ساتھ چھوڑ دیا تو اس کے پاس بولنے کے لیے کچھ نہیں بچا تھا۔ وہ ایک زندہ لاش بن چکی تھی۔ اسفند کے اس اعلان کے بعد حویلی میں جیسے خوشیوں کا طوفان آ گیا۔ زرمینہ بیگم اور مریم کی خوشی دیدنی تھی۔ دادا جان نے فوراً جشن کا اعلان کر دیا۔ ایک طرف یشما کی رخصتی کی تیاریاں شروع ہو گئی، دوسری طرف مریم اور اسفند کے نکاح کا انتظام ہونے لگا۔ پل بھر میں ہی ماحول بدل گیا۔ حویلی میں ڈھول بجنے لگا اور مٹھائیاں تقسیم ہونے لگی۔ دادا جان نے زرمینہ بیگم کو حکم دیا کہ اس عورت کو کسی کمرے میں بند کر دو اور نکاح کے بعد اسے گاؤں سے باہر نکال دینا۔ لیکن زرمینہ بیگم کے دل میں سوہا کے لیے شدید نفرت اور غصہ بھرا ہوا تھا۔ وہ مریم کی ماں تھی اور وہ اس عورت کو معاف کرنے والی نہیں تھی جس نے ان کے خاندان کی عزت پر انگلی اٹھائی تھی۔ خوشیوں کے شور و غل میں زرمینہ بیگم نے ان دو خنانٹ عورتوں کے ساتھ مل کر سوہا کو بالوں سے پکڑا اور اسے کسی مہمان خانے میں لے جانے کی بجائے حویلی کے اس تاریک اور خوفناک تاخانے کی طرف گھسیٹتی ہوئی لے گئی جہاں گپ اندھیرا اور وحشت کا راج تھا۔ سوہا کچھ نہیں بول رہی تھی، وہ بس چپ چاپ ان کے ظلم سہتی چلی گئی۔ تہ خانے کا زنگلود دروازہ کھلا اور انہوں نے سوہا کو سندے میں دھکا دے دیا۔ زرمینہ بیگم نے تہ خانے میں پڑی ہوئی لوہے کی بھاری زنجیریں اٹھائیں اور سوہا کے ہاتھ اور پاؤں ان زنجیروں سے انتہائی بے دردی سے باندھ دیے۔ سوہا کی کلائیاں چھل گئی، لیکن اس کے منہ سے ایک آہ تک نہ نکلی، کیونکہ اس کی روح تو اس وقت مر گئی تھی جب اسفند نے اسے پہچاننے سے انکار کیا تھا۔ زرینہ بیگم کا ظلم یہی نہیں رکا، انہوں نے سوہا کو گالیاں دیتے اس پر تشدد شروع کر دیا۔ وہ جانتی تھی کہ سوہا حاملہ ہے اور وہ اسی نشانی کو ختم کرنا چاہتی تھی۔ زرمینہ بیگم نے سوہا کے پیٹ پر پے در پے کئی ظالمانہ وار کیے، جس کے سوہا کے منہ سے ایک دل خراش اور گھٹی گھٹی چیخ نکلی۔ اس کے وجود میں درد کی ایک لہر اٹھی جس نے اس کی سانسیں اکھاڑ دی۔ اس کا معصوم بچہ ان ظالم ضربوں کی تاب نہ لاتے اس کے پیٹ میں ہی ختم ہو گیا اور سوہا کا وجود خون میں لت پت ہو کر اس ٹھنڈے اور تاریک فرش پر گر پڑا۔ دوسری طرف روشن اور سجے ہوئے حال میں اسفند خان قاضی صاحب کے سامنے بیٹھا اپنے کانپتے ہاتھوں سے مریم کے ساتھ نکاح نامے پر دستخط کر رہا تھا۔ اسے اب اس بات کا ذرا بھی اندازہ نہیں تھا کہ جس جان کو بچانے کے لیے اپنی زندگی برباد کر رہا ہے اس جان کو حویلی کے تہ خانے میں بے دردی سے کچلا جا رہا ہے۔ نکاح کی رسم مکمل ہو چکی تھی اور سب لوگ اسفند کو مبارکباد دیکھ رہے تھے، لیکن اسفند کا چہرہ کسی مردے کی طرح سفید تھا۔ اس کی آنکھوں میں کوئی زندگی نہیں تھی۔ یشما جو ایک طرف چپ چاپ کھڑی، اسے تہ خانے کی طرف سے زرمینہ بیگم کو آتے دیکھا تو اس کے سامنے ہی وہ سوہا کو لے کر گئی تھی۔ اس نے وہ خون کے نشان بھی دیکھ لیے تھے جو زرمینہ بیگم کے قدموں کے ساتھ زمین پر لگے تھے۔ یشما کا دل خوف سے کانپ اٹھا۔ وہ جانتی تھی کہ اس کی چچی نے اس مجبور لڑکی کے ساتھ ظلم کیا ہے۔ یشما سے مزید خاموش نہیں رہا گیا۔ اس نے ڈرتے ڈرتے قدم اٹھائے اور ہجوم سے الگ کھڑے اسفند کے پاس چلے گئے۔ اسفند جو دیوار سے سر ٹکائے کھڑا تھا، یشما نے روتے اس کے بازو کو پکڑا، انتہائی گھبرائی ہوئی آواز میں بولی، لالا، وہ لڑکی چچی نے اسے تہ خانے میں بند کر دیا ہے۔ یشما کی زبان خوف سے لڑکھڑا گئی۔ اس نے روتے ہوئے اسفند کو تہ خانے اور زرمینہ بیگم کے ظلم کے بارے میں سب کچھ بتا دیا۔ یشما کی یہ بات سنتے اسفند کے دماغ میں جیسے کوئی دھماکہ ہوا، اس کی روح فنا ہو گئی اور وہ
महफिल और लोगों की परवाह किए बगैर पागलों की तरह तहखाने की तरफ भागा। उसके कदम लड़खड़ा रहे थे और उसकी दिल की धड़कनें उसके कानों में हथौड़े की तरह बज रही थी। वो बार बार खुद को कोस रहा था कि उसने दादा जान की बात पर एतबार क्यों किया और सोहा को तन्हा क्यों छोड़ा। असफर ने तहखाने का दरवाजा एक जोरदार लात मारकर खोला और अंदर का मंजर देखते उसके पैरों तले से जमीन निकल गई। सोहा लोहे की भारी जंजीरों में जकड़ी फर्श पर पड़ी थी और उसके इर्द गिर्द जमीन पर फोन ही फोन बिछड़ा हुआ था। असफन की जान निकल गई। वो दीवानों की तरह सोहा के पास गिरा और उसके चेहरे पर बाल हटाकर उसे होश में लाने की कोशिश करने लगा। सोहा, मेरी जान, आंखें खोलो। ये मैं तुम्हारे साथ क्या कर दिया? हम सॉरी सोहा, मुझे माफ कर दो, मैं मजबूर था। असफन रो रहा था और उसकी आवाज में बेपनाह तड़प थी। सोहा ने इंतहाई मुश्किल से अपनी बारी पलके उठाई और असफन को रोता हुआ देखकर उसके खून आलूद चेहरे पर तकलीफ था लेकिन पुरसुकून मुस्कान उभर आई। आप जीत गए सरदार असफन खान। सोहा की आवाज इतनी मदम थी कि बामुश्किल असफन के कानों तक पहुंची। हमारा बच्चा। सोहा ने रोते अपने पेट की जानिब इशारा किया तो असफन की चीख निकल गई। कुछ नहीं होगा सोहा, मैं तुम्हें कुछ नहीं होने दूंगा। वो घबराते हुए उसे उठाने लगा लेकिन जमीन पर गिरे खून को देखकर उसका कलेजा फट गया। सब खत्म हो गया। सोहा की सांसें उखड़ रही थी और उसकी आंखों की चमक आहिस्ता आहिस्ता मदम हो रही थी। असफन ने सोहा को अपनी बाहों में उठाकर अपने कंधे पर पड़ी चादर से उसे अच्छी तरह ढांप कर तहखाने की तरफ से भागा लेकर। उसकी आंखों में अब किसी का खौफ नहीं था बल्कि एक ऐसा दीवानापन था जो सबको जलाकर राख कर देना चाहता था। वो सोहा को उठाए सीधा हवेली के उस रोशन सहन में आया जहां सब लोग खुशियां मना रहे थे। असफन को इस हाल में फोन में लथपथ एक औरत को उठाए हुए देखकर पूरे हॉल में एक मौत का सा सुनाटा छा गया। ढोल की आवाजें रुक गई और सबके चेहरों पर वहशत तारी हो गई। असफन की आंखों में खून उतरा। उसने दिलावर खान की तरफ देखा और उसकी गर्जदार आवाज ने हवेली की बुनियादें हिला दी। मैंने आपकी हर बात मान ली थी दादा जान। मैंने अपना प्यार, अपना वजूद सब आपके कदमों में रख दिया। फिर क्यों क्यों फिर आपने मेरी औलाद को क्यों चीरा? आपने मेरी नस्ल क्यों खत्म कर दी? आपने आपने तो मुझे जुबान दी थी ना, फिर ये धोखा क्यों दिया? हसबैंड के अल्फाज गोया दिल चीर रहे थे। दीवानों किसी कैफियत में वो कभी चीख रहा था और कभी रो रहा था। दादा जान हैरत जदा रह गए। उन्होंने सोहा की हालत देखी तो उनके अपने पैरों तले से जमीन निकल गई, क्योंकि उन्होंने तो हुक्म दिया था कि इस लड़कियों को गांव से बाहर निकाल दिया जाए। वो जालिम और सख्तगीर जरूर थे लेकिन इतने बेहिस नहीं कि वो अपने वारिस को खत्म कर देते, क्योंकि वो सच्चाई जान गए थे। दादा जान की आंखों से बेसाख्ता आंसू झलक पड़े और वो बोझल कदमों के साथ असफन के करीब आए। मैंने ऐसा कुछ नहीं किया असफन, मैंने किसी को मारने का हुक्म नहीं दिया। दादा जान की कांपती हुई आवाज सुनकर रेशमा रोते हुए आगे बढ़ी और उसने सबके सामने जरमीना बेगम के जुल्म का राज खोल दिया। चाची जान ने इस मासूम लड़की को तहखाने में जंजीरों से बांधकर तशद्दुद का निशाना बनाया है। सरमीना बेगम का नाम सुनते अर्जम खान और शाहब खान के चेहरों पर शर्मिंदगी छा गई। सरमीना बेगम खौफ के मारे पीछे हटती हुई दीवार के साथ लग गई। उनके चेहरे पर खौफ था। उन्हें अंदाजा नहीं था कि वो नाजुक जान उस जुल्म की ताब न ला सकेगी। दिलावर खान ने रोते हुए जरमीना बेगम को बद्दुआएं देना शुरू कर दी, लेकिन असफन के लिए ये सब बेमायने था। उसकी नजरें सिर्फ सोहा पर थी जिसकी हिचकियां बंद हो रही थी। सोहा का सांस अटक रहा था। उसने एक आखिरी बार शिकवा भरी निगाह से असफन की आंख में देखा, जैसे वो इससे अपने बच्चे की खून का हिसाब मांग रही हो, और फिर उसकी आंखें हमेशा के लिए साकित हो गई। सुहा की रूह परवाज कर चुकी थी और उसके साथ ही असफन के गले पर एक दिन खराश भयानक और कर्बनाक खिंचके निकली। सुहा। असफन का दिल इस नाकाबिले बर्दाश्त सदमे और दुख को सह नहीं पाया। उसकी आंखें फटी की फटी रह गई और वो सोहा के मुर्दा वजूद के ऊपर से बेजान होकर गिर पड़ा। एक तरफ सोहा की रूह परवास कर गई तो दूसरी तरफ असफन का दिल भी धड़कना भूल गया। असफन के बेजान होते ही हवेली के इस रोशन सहन में जैसे मौत का मातम बिछ गया। यशमा की सिसकी चीख उठी और वो दौड़ते हुए अपने लाला के बेजान वजूद से लिपट गई। वो तड़प तड़प कर रो रही थी। वो असफन को झंझोर रही थी लेकिन असफन तो बहुत दूर जा चुका था। असफन के माँ बाप अपने जवान
اور کڑگل بیٹے کو یوں اچانک موت کی نیند سوتا دیکھ پاگلوں کی طرح چیخنے لگے۔ شہاب خان اپنے بیٹے کی لاش کے پاس گھٹنوں کے بل گر کر دہاڑے مار کر رونے لگے۔ ارزم خان کے ہاتھ سے بندوق چھوٹ کر زمین پر گر پڑی۔ اس کی وہ ساری خاندانی غیرت اور انا کا خول ایک ہی پل میں چکنا چور ہو گیا۔ اس نے کبھی خواب میں بھی نہیں سوچا تھا کہ ان کی یہ روایات اور ضد ان کے بھائی جیسے کزن کی جان لے لے گی۔ دلاور خان کے کانپتے ہاتھوں سے ان کی روایتی چھڑی چھوٹ گئی اور ان کی آنکھیں ہمیشہ کے لیے کھل گئی۔ انہیں محسوس ہوا کہ ان کی جھوٹی اناف سرداری کی ہوس نے ان کے اپنے ہی خون کو نگل لیا ہے اور ایک ساتھ 3 جانوں کا سودا کیا ہے۔ زمینہ بیگم تو جیسے پتھر کی مورت بن گئی تھی۔ ان کی زبان گنگ ہو گئی تھی اور وہ بس پھٹی پھٹی آنکھوں سے اپنے کیے گئے اس ہولناک گناہ کا انجام دیکھ رہی تھی۔ خوشیوں سے سجی وہ حویلی پل بھر میں ایک ماتم گدھا میں تبدیل ہو چکی تھی اور یو خان حویلی نے ایک پل میں اپنا ایک جوان پوتا اور اس کی ہونے والی نسل ہمیشہ کے لیے کھو دی۔ کچھ عرصے بعد کا منظر انتہائی اداس اور بوجھل تھا۔ گاؤں کے قبرستان میں 2 قبریں بالکل ایک ساتھ بنی تھی جن پر تازہ پھول پڑے تھے۔ یہ اسفند اور سوہا کی قبریں تھیں جو زمین میں زندگی میں ایک تو نہ ہو سکے لیکن موت نے انہیں ہمیشہ کے لیے کر دیا۔ ارزم خان، دلاور خان اور ان کے بیٹے ان کی قبروں پر فاتحہ خوانی کر رہے تھے کہ انتہائی بوجھل قدموں کے ساتھ واپس لوٹ ہی رہے تھے۔ دلاور خان کی کمر اب جھک چکی تھی اور ان کے چہرے پر ایک نہ ختم ہونے والا پچھتاوا اور دکھ تھا۔ سرداری اب ارزم خان کو مل چکی تھی لیکن اس سرداری کی قیمت ان کے خاندان نے بہت باری چکائی تھی۔ ارزم خان اب یشما کے لیے ایک بہت اچھا اور خیال رکھنے والا شوہر ثابت ہو رہا تھا۔ وہ اسپن کی موت کے بعد یشما کی ہر خوشی کا خیال رکھتا، اس کے ہر دکھ کو بانٹتا، لیکن مریم کا انجام بہت بھیانک ہوا۔ وہ اپنی رخصتی سے پہلے ہی بیوہ ہو گئی اور اس شدید صدمے نے اس کے دماغ پر ایسا اثر کیا کہ وہ مکمل طور پر اپنا ذہنی توازن کھو بیٹھی تھی اور ایک پاگل کسی زندگی گزار رہی تھی۔ حویلی کے اس تہہ خانے میں اب مریم کو رکھا جاتا تھا اور قدرت کا انجام دیکھیں کہ زرمینہ بیگم اپنی ہی بیٹی کے پاگل پن کے دوروں سے بچانے کے لیے انہیں زنجیروں سے باندھ کر رکھتی تھی جن سے انہوں نے کبھی اس بے گناہ سوہا کو باندھا تھا۔ زرمینہ بیگم دن رات مریم کی وہ حالت دیکھ کر خون کے آنسو روتی تھی اور اللہ کے حضور گر گرا کر اپنے ظالمانہ حرکتوں کی معافی مانگتی، لیکن وہ ظلم جو وہ کر چکی تھی اس کا ازالہ ممکن نہیں تھا۔ خان حویلی اب ایک عبرت کا نشان بن چکی تھی جہاں انا اور روایات کی بھیم چڑھنے والے 2 معصوم دلوں کی آہیں آج بھی گونجتی تھی۔ محبت جب روایات کی بھیم چڑھتی ہے تو وہ صرف جان نہیں لیتی بلکہ روحوں کو بھی فنا کر دیتی ہے۔ اسفند اور سوہا کی محبت کی وہ ادھوری داستان جو بے بسی اور ظلم کے سائے میں دم توڑ گئی تھی، وہ آج بھی ان مٹی کے ڈھیروں میں زندہ تھی۔ ان دونوں نے جس طرح ایک دوسرے کی جدائی اور پھر موت کو گلے لگایا تھا، وہ اس بات کی گواہ دے رہے تھے کہ سچی محبت کبھی مرتی نہیں بلکہ وہ تو بس اپنے انجام تک پہنچتی ہے، اور اسفند اور سوہا کی اس دردناک اور لازوال محبت کا انجام ہی دراصل ایک سچا اور کبھی نہ ختم ہونے والا ہجر جاں تھا۔